کہ ہمارے یہاں کراچی کو جن حکمرانوں نے ادھر حکومت کی ہے وہ کراچی کے لوگ ہی نہیں ہیں. اور یہ ابھی سینسس کی بات کر رہے ہیں، اس میں تو آرمی بھی ساتھ تھی، تو اس کا مطلب ہے آرمی نے بھی گڑبڑ کی ہے، سب نے گڑبڑ کی ہے. تو آپ کون صحیح کرے گا؟ صحیح کون کرے گا بھائی؟ آرمی والے ساتھ گھر گھر پہ گئے اور اس کے اندر اتنے پرابلمز ہیں، تو صحیح کون کرے گا؟ بٹ آپ نے جو کام کیا ہے نا، یہ بالکل صحیح کیا ہے. کراچی کے اسکولز، کالجز، بینکس، یہاں کے بزنس کمیونٹی، ٹریڈرز، یونیورسٹیز، یہ جتنے ادارے ہیں، جتنے کراچی کے لوگ ہیں، سب کو نکلنا پڑے گا ایک ساتھ. جب تک یہ ایک ساتھ نہیں نکلیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ مجھے بتائیں، صرف 55 ارب روپے، 55 سے 60 ارب روپے انفراسٹرکچر سیس کی مد میں سندھ گورنمنٹ کو پیسے ملتے ہیں، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو. کتنے؟ 55 سے 60 ارب کی. اور انفراسٹرکچر سیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے انفراسٹرکچر سے گزر کے جو گاڑیاں گئی ہیں، یہ اس کے لیے ہے نا کہ وہ خراب ہوگا. تو یہاں سے تو کراچی سے نکلنے کے بعد تو موٹر وے اور ہائی وے پہ چڑھ جاتی ہے. تو کہاں کا انفراسٹرکچر خراب ہوا؟ کراچی شہر کا. تو کراچی کو کیا ملتا ہے اس میں سے؟ وہ کبھی سی ایم ہاؤس میں نے یہ بات کی تو بولے اس کو نہیں بلایا کرو آئندہ. ادھر یہ حال ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اور ایک دفعہ میں نے کور کمانڈر آفس میں یہ بات کی، جب میں بات کر کے باہر نکل رہا تھا. چیف آف آرمی اسٹاف آئے تھے، باجوہ صاحب تھے، نہیں وہ تھے اپنا کیانی صاحب، باجوہ صاحب تھے، باجوہ صاحب. جب یہ شبر زیدی، تو گڑی گڑی فون آ رہے تھے، نمبر کوئی نہیں آ رہا تھا. تو مجھے زبیر موتی والا نے فون کیا، تم کو فون کر رہے ہیں اٹھا نہیں رہے. میں نے نمبر ہی نہیں آ رہا، میں کیوں اٹھاؤں؟ بولا یار وہ ادھر بلا رہے ہیں، ادھر آ جاؤ. میں نے بولا یار میں تو فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں تو نہیں آتا، میرا اپنا کیا کام. جب میں ادھر گیا تو مرحوم مہتاب چاولہ تھے میرے ساتھ، زبیر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ادھر سب کو، جتنے لوگ بیٹھے تھے نا، میں نے ان سب سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے کراچی میں ہی آئے، کراچی کی بات کرو، چمچہ گیری نہیں کرنا. آپ سب لوگ ایک تو تعریفیں کرو گے اور چمچہ گیری کرو گے. اچھا یہ بات میں نے کی ادھر، تو آرمی کے کچھ لوگ کھڑے تھے اور سن رہے تھے. پھر وہ آئے اور وہی جو فیڈریشن کے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے وہی ہاتھ پھیرنے شروع کیے، سمجھے. مگر اس میں ہم مہتاب چاولہ اور ہم نے بولا بھائی ہم کو ٹیکسٹائل کی بات کرنی ہے، مجھے جلدی کام سے جانا ہے تو مجھے پہلے کرنے دیں. میں نے بادشاہت کی ادھر. جب میں اٹھ کے باہر نکلا تو مجھے ایک بریگیڈیئر نے بولا یار آپ کا کارڈ مجھے چاہیے. میں نے کیوں چاہیے؟ آپ نے بولا آپ کے پاس تو ہے سب چیزیں میری، اور میں کوئی آفس سے تھوڑی آ رہا ہوں یار، میں تو فیملی کے ساتھ تھا، وہاں سے آ رہا ہوں. تو مطلب یہ حال ہے. کوئی بولتا ہے تو اس کو بولتے ہیں آپ کا کارڈ دو، آپ کا یہ دو. مطلب سچی بات کرنا بھی گناہ ہے. کیا ہے؟ اور اس کا ایک ہی سولوشن ہے جو میں نے ابھی سمجھا ہے. دیکھیں آج یہ سرکولر ریلوے کب بنی؟ آپ مجھے بتائیں. حبیب بینک پلازا کب بنا؟ تو ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو نیگیٹو گروتھ ہی دیکھی ہے. اور جس دن یہ نعرہ لگا ہے تم ادھر اور میں ادھر، اس دن کے بعد نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. آپ 4-5 بیسک چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ شور مچا رہے ہو. میرٹ ختم ہو گئی. مجھے کوئی میری فیکٹری میں کہے کہ آپ سفارش پہ آدمی رکھو سارے، تو میں رکھ سکتا ہوں، فیکٹری چلا سکتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ مجھے بتائیں کہ یہاں میرٹ پہ کتنے لوگ بھرتی ہوتے ہیں؟ پاکستان میں کتنے لوگ میرٹ پہ بھرتی ہوتے ہیں؟ آپ نے اپنے آئین کے اندر وہ سسٹم بنا دیا کہ میرٹ کو ختم کرو. میں اسمبلی میں کوئی 20-25 سال سے جاتا ہوں نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں. وہاں میں لا میکرز جو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ جو لا میکرز ہیں یہ ہمارا قانون بنا رہے ہیں. آپ ان کو دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے. میں حقیقت بتا رہا ہوں.
صرف آپ ان سے سلام دعا کرو اور آپ اپنا ایجنڈا دو، وہ پاس ہو جاتا ہے. یار آپ مجھے بتاؤ، جب اس ملک کے ایسے لو میکر ہوں گے تو لو کیا بنے گا؟ یہ حقیقت ہے. تو آپ کہاں کس سے مانگ رہے ہو؟ آپ کس سے امید لگائے بیٹھے ہو؟ یہ تو عوام کو نکلنا پڑے گا، اور ہر لیول سے، ہر جگہ سے. اور ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں ہی کے لوگ سب کچھ کریں، اور کوئی نہیں کرے گا آپ کے لیے. اور بالکل صحیح ہے، یہ مہم چلنی چاہیے، اور یہی آواز اٹھنی چاہیے کہ کراچی بناؤ. یہ کراچی، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، زلزلہ آتا ہے پاکستان میں، سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ اور ڈائریکٹ ان لوگوں کو ملتا ہے، گورنمنٹ کو نہیں ملتا، ڈائریکٹ جا کے دیتے ہیں. میں تو بولتا ہوں وہ لوگ بھی آواز، ان کو بھی اٹھانی چاہیے کراچی کے لیے آواز، کہ ہماری مدد کرنے والے تو یہاں بیٹھے ہیں. ہم تکلیف میں آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں کے لوگ آتے ہیں، چاہے افغانستان ہو، چاہے کوئی اور کنٹری ہو، کسی بھی ملک میں، مسلمان ملک کے اندر کوئی پرابلم آتا ہے، سب سے پہلے کون جاتا ہے؟ پاکستان سے کراچی کے لوگ. آپ مجھے یہ بتائیں، ایکسپورٹ کراچی کی زیادہ، ڈائریکٹ ٹیکس کراچی کا زیادہ، سندھ کا 95% ریونیو کراچی کا. کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم بھی ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ کوئی، جب تک یہ عوام ایک ایک گھر سے لوگ نہیں نکلیں گے نا، جب تک یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا. آپ لوکل گورنمنٹ، یہ گورنمنٹ سب آتی تو ان کے انڈر میں، پروونشل گورنمنٹ میں آئین کون بنائے گا؟ قانون کون بنائے گا پروونس کا؟ ایم پی ایز بنائیں گے. اور آپ سے زیادہ کون جاتا ہے؟ کیسے کیسے ایم پی ایز ہیں یہاں کے، وہ آپ کا قانون بنائیں گے. میں تو ایک بات کرتا ہوں، کبھی کبھی کوئی مجھے یہ بات کرتا ہے، میں بولتا ہوں آپ مجھے بتاؤ، ایک تاریخ لکھنے والا عالم دین ہو اور ایک تاریخ لکھنے والا ٹیررسٹ ہو، آپ کس کی تاریخ پڑھو گے؟ یار اللہ کا نام لو، کون قانون بنا رہے ہیں؟ کبھی آپ سوچو تو صحیح. آپ اسمبلی کے سارے آدمیوں کو چیک کرو، یہ جو قانون بنا رہے ہیں اس میں سے کون لوگ ہیں جس کے آپ جس کو سلوٹ کرو کہ یہ آدمی قانون بنانے کے لیے بالکل قابل ہے، وہ ہمارے قانون بنا رہے ہیں. تو ہم کیسے صحیح ہوگا ملک؟ آپ مجھے بتائیں کس طرح صحیح ہوگی چیزیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی. آج کل جتنے بچے ہمارے پڑھ کے آتے ہیں، بچے انڈسٹریلسٹ کے ہوں، بزنس مین کے ہوں، ٹریڈرز کے ہوں، باہر سے آتے ہیں، تھوڑے دن میں بھاگ جاتے ہیں. تھوڑے دن میں میں ابھی ریسنٹلی شکاگو گیا تو ہمارے دوست، ہمارے کالج اسکول کے دوست وہاں شکاگو میں مجھے ملے. وہ اتنے خوش ہوئے مجھے دیکھ کے. بولا ہر روز مجھے دیوان پہ آ کے وہ سبب سے لے جاتے تھے، اور رات کو 2 بجے تک. بولا یار ہم تو اب سب ریٹائر ہیں، بچے کام کر رہے ہیں، ہم 2 3 بجے تک بیٹھتے تھے. اور میں 15 دن تک بیٹھا، اور 15 دن وہاں رہا. اور مجھے کہتے تھے ابھی ایک کی بیٹی کی شادی ہے، مجھے فون کر رہا ہے جاوید بھائی آ جاؤں. وہ بیچارے روتے ہی رہتے ہیں کراچی کے لیے، سب کراچی کے لیے روتے رہتے ہیں. اور آج یہ اگر صحیح ہو جائے نا، چائنا جب اپنے صحیح ٹریک پہ آیا تو پوری دنیا سے چائنیز آنا شروع ہو گئے چائنا میں. اور جب وہ چائنا میں آئے تو چائنا کا گراف یوں کیا. اور میں بولتا ہوں کہ یہ اکیلا کراچی جو ہے نا، یہ جتنا باقی پاکستان ہے نا، ایسے 100 گنا پاکستان ہو جائے نا، اس کو اکیلا چلا سکتا ہے. یہ کراچی وہ شہر ہے، یہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو جب چلا سکتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے محلے کے اندر بلڈنگیں تھی چھوٹی چھوٹی، تو کراچی یونیورسٹی میں فلسطینی، ملیشین، انڈونیشین، سب جارڈنی، کتنے لوگوں کے کنٹری کے لڑکے یہاں پڑھنے آتے تھے یار میڈیکل کالج میں. کہاں گئے؟ آج وہ دبئی میں ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں. تو ہم تو نیگیٹو گروتھ پہ ہیں کنٹینیو. اور جب یہ 4-5 چیزیں جو تباہی کی گئی، انڈسٹریلائزیشن کو ختم کیا گیا، تباہی شروع ہو گئی. ایجوکیشن کو نیشنلائز کیا، تباہی شروع ہو گئی. میرٹ کو ختم کیا، تباہی شروع ہو گئی. بینک کو نیشنلائز کیا، تباہی شروع ہو گئی. رہا کیا پھر اس کے بعد؟ آپ نے تو سب بیسک جو فاؤنڈیشن ہے وہ ساری ختم کر دی. اور میرٹ ختم کرنا کسی بھی ملک کے اندر وہ تو کینسر ہے.
اس سے بڑا تو کینسر کوئی نہیں ہے کنٹری کو تباہ کرنے کے لیے. حقیقت تو یہ ہے. آپ مجھے بتائیں, میں سائیڈ انڈسٹریل SIT کے بورڈ پہ ہوں, وہاں ان کے پاس ماسٹر پلان نہیں ہے, ان کے پاس ٹائٹل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. 7-8 انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے بولا بورڈ پہ, بھائی آپ کے ٹائٹل ڈاکیومنٹ کہاں ہیں, مجھے دکھائیں تو صحیح. تو کسی کے پاس ٹائٹل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. ابھی ایک نیا انڈسٹریل ایریا اناؤنس کیا جس کا بلاول صاحب نے جا کے فیتا کاٹا. میں نے بولا بھائی ٹائٹل ڈاکیومنٹ کے بغیر کیوں اناؤنس کر رہے ہو؟ وہ اناؤنس کیا انہوں نے, اور وہ زمین وہ جہاں سیم اور تھوڑ وہاں پہ اناؤنس کیا. اب کیا وہ سب کو پیسے بٹوریں گے اور وہاں کوئی انڈسٹری نہیں لگے گی. تو کراچی کو اگر بنانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے لوگ ہی بنا سکتے ہیں. کراچی کے مقامی جن کا سب کچھ ادھر ہے, یہ جب تک اس کراچی کو اون نہیں کریں گے, جب تک یہاں کے گورنمنٹ ان کی نہیں ہوگی,